الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المخدومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة ثاني عشر الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات الله دعائے پروردگار محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عاشقان اہل بیت عزاداران عاشقان رسول صف عزا پہ تشریف فرما ہے اللہ کے گھر میں عبادت گزار خالق آپ سب کا یہاں بیٹھنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے کریم اللہ اس ذکر کو درجہ قبولیت عطا فرما بالیان مجلس کے رزق میں میرے اللہ برکت عطا فرما میرے مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی عزت کا واسطہ انہیں صحت عطا فرما ہمارے بچوں کو بچیوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما ہماری بیٹیاں بہنیں میرے اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کو نمازی بنا میرے اللہ وطن کی حفاظت فرما وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما جتنے بھی ماتمی عزادار زیارت کربلا کے سفر میں ہیں میرے اللہ ان سب کا سفر بے خطر فرما وارث غم مظلوم کربلا وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دورہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دعاؤں کی قبولیت اور یوسف زہرا کی تاجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے مل کر باواز بلند صلوات عزیزان بزرگان میرے واجب الاحترام سامعین صاحب عزت و تقویٰ عزاداران مظلوم کربلا اللہ نے اس دنیا میں ہمیں عزت عطا کی ہے ہمارا سر بلند رکھا ہے روز قیامت
جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے، دنیا میں سر بلند کر کے چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی اور علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے اور پھر علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ بے شک گرمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے پاس زیادہ ہے تو میں نے پنکھا بھی بند کرا دیا، اور اس لیے کہ تاکہ یہ پنکھا آپ کے لیے مانے نہ ہو کہ میری آواز آپ تک شاید صحیح نہ پہنچ رہی تھی، تو اس لیے میں نے کہا بھی اس کو بند کر دیں۔ بہرحال گرمی اپنی جگہ پر، جو عشق علی کی انسان کے دل میں محبت ہے، کوئی گرمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سارے عشق اہل بیت میں بیٹھے ہیں اور چہلم کی مجلس کی مناسبت سے بیٹھے ہیں، اگرچہ آج 28 سفر ہے اور 2 عظیم ہستیوں کی شہادت کا دن ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان عظیم ہستیوں کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ مسائل میں چہلم کی مناسبت سے پڑھوں گا، لیکن آج کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کے فضائل تو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اپنا نام اہل بیت کے ثنا خانوں میں لکھوانے کے لیے کہ میں ثنا خان بھی ہوں اور اہل بیت کا ذکر بھی سنتا ہوں، تاکہ اس لسٹ میں لکھا جائے جو محشر میں محمد عربی کے سامنے پیش ہوگی کہ یہ اہل بیت کا ثنا خان ہے۔ صرف 2-3 جملے ان 2 ہستیوں کے، اگر آپ کے ذہن بیدار ہیں تو میں ایک ہدیتاً جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پوری کائنات میں اللہ کی زمین پر، پھر سننا، پوری کائنات میں اللہ کی زمین پر تمہیں کوئی گھر نظر نہیں آئے گا جہاں شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ ہو۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ ہو۔ اللہ کی اس دھرتی پر پوری کائنات میں مدینے میں کہ صرف ایک گھر ہے جہاں شوہر علی معصوم ہے، زوجہ بطول معصومہ ہے۔ تعداد بھی کافی ہے ماشاءاللہ، اور نعرہ بھی مولا کا ہو اور اتنی مٹھا مٹھا نعرہ ہو تو یہ پھر لطف نہیں ہے۔ ہاں جی، جتنا عشق ہے امیر المومنین کا، سارے مل کر ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہے۔ ایک گھر ہے مدینے میں، شوہر علی معصوم ہے اور زوجہ بطول معصومہ ہے۔ توجہ، پھر آج کی مناسبت سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اس پوری کائنات میں اللہ کی دھرتی پر سوائے حسنین کے تمہیں کوئی نہیں ملے گا جس کا باپ بھی معصوم ہو اور ماں بھی معصومہ ہو۔ پوری کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ پہلی ہستی ہے حسن مجتبیٰ، جنہوں نے اس دھرتی پہ قدم رکھا ہے، اس گھر میں باپ بھی معصوم،
اور ماں بھی معصومہ. یہ رتبہ اللہ نے حسین کو بھی دیا, یہ رتبہ اللہ نے جناب زینب کو بھی دیا. ان کو دیا ضرور لیکن حسن کے بعد دیا ہے. ان کے پاس بھی یہ رتبہ ہے. باپ بھی معصوم ہے اور ماں بھی معصومہ ہے, لیکن ان کے پاس بھی رتبہ حسن کے بعد ہے. اس دھرتی میں پہلے ہیں مولا حسن جن کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے. اور لطف کا جملہ, شاید کوئی جوان کھڑا ہو جائے, مولانا کیسی بات کر رہے ہو, جتنی بھی نبیوں کی اولادیں تھی نبی سارے معصوم تھے یا نہیں تھے؟ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے دوسروں کے عقیدے سے غرض نہیں ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, وہ غلطی کا سوچتا بھی نہیں. توجہ, نبی معصوم ہوتا ہے غلطی کا. کوئی جوان کھڑا ہو جائے, مولانا ہر نبی کو اللہ نے اولاد دی, بیٹے دیے, ہر نبی معصوم, پھر آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں میرے عزیزوں بات ٹھیک ہے, ہر ایک کا نبی باپ معصوم تھا, باپ معصوم تھا, زوجہ کسی کی معصومہ نہیں تھی. باپ معصوم تھا, زوجہ کسی کی. اب کوئی جوان سوال کرے, قبلہ قرآن میں ہے اللہ نے مریم کو پاک اور پاکیزہ بنایا, معصومہ بنایا, طہارت کی گواہی دی, آپ پھر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں مریم بھی معصومہ ہے. میں کہتا ہوں بالکل مریم معصومہ ہے. معصومہ وہ ہے جس کا شوہر نہیں ہے. یہی فرق ہے مریم کے بطول ہونے میں اور زہرا کے بطول ہونے میں. مریم بغیر شوہر کے بطول ہے اور زہرا شوہر کے ساتھ بطول ہے. کتنی بڑا فرق ہے. اور اللہ نے امام حسن کو عزت دی ہے. اس دھرتی پہ پہلے قدم ہے مولا حسن کے, کہ جن کا باپ بھی معصوم ہے اور ماں بھی معصوم ہے. پھر جملہ سنیے گا, یہ وہ امام ہے, توجہ, یہ وہ امام ہے جس کی اطاعت حسین پر بھی واجب ہے. یا رسول اللہ, یا علی, سلامت رہے. جس کی اطاعت حسین پر بھی. کسی نے بڑا خوبصورت کہا, میرا مزاج شاعری والا تو نہیں ہے, لیکن جب اس طرح کا شعر آ جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ سنا دے بندہ. حسن کو بادشاہ عام و خاص کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ عام و خاص کہتے ہیں. علی کا نائب اور قیم و مقام کہتے ہیں. علی کا نائب اور قائم و مقام کہتے ہیں. دلیل حسن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے جسے حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. آپ سلامت, آپ جیتے رہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, سلامت رہے. حسن کو بادشاہ عام و خاص کہتے ہیں, علی کا نائب اور قیم و مقام کہتے ہیں. دلیل عظمت حسن کے لیے بس یہی کافی ہے کہ حسین بھی اسے اپنا امام کہتے ہیں. کتنی مقام ہے مولا حسن کا. اچھا, میں نے یہ شروع اس لیے کیا, مجھے پتا ہے چہلم کی مجلس کی مناسبت سے, آج مجلس ہے چہلم کی مناسبت سے, لیکن کیونکہ دو عظیم ہستیوں کی شہادت کا دن ہے اور جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان ہستیوں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے, تو میں نے اس لیے شروع کیا تاکہ اپنے چاہنے والوں کو, عاشقان اہل بیت کو, عاشقان رسول کو, وہ جو حق کے فضائل ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. کم از کم آج کی مناسبت سے
ان دو عظیم ہستیوں کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. ایک دفعہ سید الانبیاء کی ذات پر بلند صلوات پڑھ لیجیے. عجیب مقام ہے حسن مجتبیٰ کا. کتنا رتبہ ہے حسن مجتبیٰ کا. توجہ، یہ جو روایت آپ سنتے ہیں نا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. بھئی حدیث ہے پیغمبر کی، بوڑھے جنت میں جائیں گے. بوڑھے جنت میں جائیں گے کیونکہ حسنین کی جگیر ہے، وہاں بوڑھا بھی جوان ہو کے جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے نیچے اترو تو بعد میں یہ سارے بوڑھے اکٹھے مولوی جی ادھر تو ہم نے جانا نہیں ہے پھر تیرا علاج کرتے ہیں. نہیں، جانا ہے. اور اللہ نے جنت کا سردار بنایا، مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے. مصطفیٰ نے ان کی سرداری کا اعلان کیا. مدینے کی سرزمین پر یہ 4 ہستیاں ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے ہے. علی منی، علی مجھ سے ہے. الفاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے. الحسن منی، حسن مجھ سے ہے. والحسین منی، حسین مجھ سے ہے. تو نبی کے ساتھ ہیں 2 قسم کے رشتے. ایک سے والا ہے جو نبی سے ہے، اور ایک کے والا ہے جن کی عزت نبی کی وجہ سے ہے. جو سے والا رشتہ ہے وہ آل کا ہے، جو کے والی نسبت ہے وہ اصحاب کی ہے. سے والا رشتہ ختم نہیں ہوتا، کے والا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی نبی کی محفل میں بیٹھا ہو اور نبی کہہ دے قوموا انی، میری محفل سے اٹھ جا، جب جاتا ہے تو پھر صحابی نہیں رہتا. بھی آل کا رشتہ ہے منی والا. یہ رشتہ وہ ہے جو ٹوٹتا نہیں. اور جو کے والا رشتہ ہے نا، صحابی ہو نبی اٹھا دے صحابیت ختم. ہاں جی، زوجہ ہو شوہر طلاق دے دے زوجیت ختم. ہاں جی، آل میں اور باقیوں میں فرق تو یہی ہے نا، نبی نے چادر میں اکٹھے کر کے بٹھا کر اور ام سلمہ کو اجازت نہ دے کر دنیا کو بتا دیا میری ازواج خیر پہ ہو سکتی ہے، آل میں نہیں ہو سکتی. ہم یہی تو جانتے ہیں. یہ جو ابھی جو بیٹا آیا تھا اور یہ الحمدللہ جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچ گیا ہے. یہ آپ عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت کی محبت اور تیاری کا نتیجہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا، بیل واپس چلا گیا. ابھی آپ لوگ گئے نہیں، موضوع بھی یہ نہیں ہے، لیکن ایک اعلان ضرور کرتا ہوں کہ شکر کرو یہ عزادار اسلام آباد نہیں آئے. شکر کرو کہ یہ عزادار اسلام آباد نہیں آئے. اگر یہ حسین کے ماتمی آ جاتے، جس اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا تھا اسی کی چھت پر یکم ربیع الاول کو عباس کا علم ہوتا.
علماء کے ساتھ ہیں، شانہ بچانا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی تیاری نہیں دیکھی جس طرح اس دفعہ ہمارے عزادار، ماتمی، بزرگ، جوان، مستورات، ذاکرین سب تیار تھے، سب تیار تھے۔ اور خدا جانتا ہے میرے عزیزوں، جو حسین کی راہ میں موت ہے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے۔ کوئی شوگر کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی کینسر کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی حادثے کی موت مر جاتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ مرنا سب نے ہے۔ 2، 4، 5 سال بعد مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ کتنی عظیم موت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد جس کی قبر پہ کتبہ لکھا ہوا ہو یہ شہید راہ حسین ہے۔ کتنی عظیم موت ہے۔ موت سے یہ قوم گھبرانے والی نہیں ہے۔ ہم تو ملک کا امن چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو ناامنی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ وہ اور ہے جو اور ہے اپنے مطالبات کے لیے ملکی عملات کو چلاتے ہیں۔ کبھی پولیس پہ حملہ، کبھی فوج پہ حملہ، کبھی مارکیٹ پہ حملہ، کبھی مسجد پہ حملہ، کبھی دربار پہ حملہ، کبھی بازار میں حملہ، کبھی چوک پہ حملہ، کبھی امام بارگاہ پہ حملہ۔ مجھے دکھاؤ اس پاکستان کی تاریخ میں کوئی شیعہ بچہ بھی تمہیں حملہ کرتا ہوا نظر آیا ہو؟ کوئی ایک بم پھٹانے والا شیعہ ملا ہو؟ کسی شیعہ مدرسے سے تمہیں دہشت گرد بناتے ہوئے نظر آئے ہو؟ پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو ملک کے پرامن ہیں تم ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں برابر رکھتے ہو؟ بیلنس پالیسی پر کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ہم اپنے بچوں کو علی کہتے تھے جی علی چھوڑ دو، اذان سے علی ولی اللہ چھوڑ دو، سنا تھا نا آپ نے؟ علی یہ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ ہمیں گالی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، خدا شاہد ہے جب اس وقت کے میں نے جملے سنے نا، کہہ رہا تھا کہ اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل دہشت گردی ہے، تو میرا چہرہ ایک مرتبہ نجف کی طرف پھر گیا۔ میں نے کہا مولا کتنا عظیم ہے تیرا نام، تیرے نام سے آج بھی دشمن ڈر رہا ہے، آج بھی دشمن کو دہشت ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم، اور یہ اتنا عظیم نام ہے، کل کا دشمن میدان جنگ میں علی کے وجود سے ڈرتا تھا اور آج کا دشمن علی کے نام سے ڈرتا ہے۔ سلامت ہے، ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، اذان سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ ہم تیار ہیں چھوڑنے کے لیے، کوئی علی کا نام چھوڑنے کے لیے؟ بھائی کسی نے خوبصورت کہا کہ موت کے ڈر سے ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے کہ زندگی چھوڑ دیں۔ وہ کیسی زندگی ہے جس میں علی نہ ہو؟ وہ زندگی کا کیسا سانس ہے اس پہ لعنت ہو جس سانس میں علی نہ ہو۔ ہم مر سکتے ہیں، ہماری زندگی علی ہے، ہماری زندگی علی ہے، ہماری جنت علی ہے۔ ہاں لوگوں کو علی کا نام گالی لگتی ہے تو یہ سنتے رہیں گے اور ہم دیتے رہیں گے۔ صلوات پڑھی مل کر بابا سے بلند۔ بس 2 جملے سید الانبیاء کی عظمت کے، کیونکہ آج کی مناسبت سے میرا دل کر رہا ہے کہ وہ عظیم ہستی، ہاں جی، جس کی نسبت سے اہل بیت کو عزت ہے۔ ہاں جی، اہل بیت کو کیوں اہل بیت کہتے ہیں؟ پیغمبر نے تعارف کرایا، ان کی عزت محمد عربی کی وجہ سے عزت ہے۔ ہاں جی، اور یہ بھی ہمارا فخر ہے، جو عقیدہ ہمارا ہے مصطفیٰ کے متعلق کسی کا ہے ہی نہیں۔ ہمارا نبی وہ نہیں ہے کہ جس کا سینہ چاک کیا گیا ہو۔ ہاں جی، ہمارا نبی وہ نہیں ہے، ہمارا نبی وہ نہیں ہے کہ جو 40 سال کے بعد نبی بنا ہو۔ ہمارا نبی وہ نہیں ہے، ہمارا نبی وہ ہے ابھی آدم نہیں تھا، مصطفیٰ نبی تھا۔
یہی ہے نا عقیدہ سب کا؟ ابھی آدم نہیں تھا۔ اچھا اس نظریے کا کہ 40 سال کے بعد نبی بنا، جو ہمارے بھائیوں کا نظریہ ہے، اگر اس نظریے کو دیکھا جائے نا، ہمارے بھائیوں کا ایک بچہ عیسائی کے مقابلے میں بٹھا دے، عیسائی کے مقابلے میں، جن کا نظریہ ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہ جوانوں آپ کے لیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ادھر عیسائی بیٹھا ہے، ادھر مسلمان بچہ بیٹھا ہے۔ عیسائی کہے گا میرا عیسیٰ افضل ہے، مسلمان کہے گا میرا مصطفیٰ افضل ہے، کہے گا نا، حق بنتا ہے، سید الانبیاء ہے۔ وہ کہے گا میرا عیسیٰ افضل، یہ کہے گا میرا مصطفیٰ افضل۔ یہ پوچھے گا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ عیسائی کہے گا میرا عیسیٰ افضل ہے، دلیل تیرا قرآن ہے۔ توجہ، دلیل تیرا قرآن۔ یہ پوچھے گا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ مصطفیٰ سے افضل ہے؟ توجہ، وہ کہے گا سورہ مریم اٹھا، حضرت عیسیٰ 3 دن کے تھے، اپنی ماں کے ہاتھوں پہ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں۔ وہ کہے گا اب بتا، وہ عیسیٰ افضل ہے جو 3 دن کا بول رہا تھا، یا وہ مصطفیٰ افضل ہے جو 40 سال کے بعد نبی بنا ہے؟ توجہ ہے، کون کامیاب ہو گیا؟ عیسائی۔ بھی قرآن کے مطابق تو شکست کھا گیا نا مسلمان، اس عقیدے والا شکست کھا گیا۔ عیسائی کہے گا میرا عیسیٰ افضل، 3 دن کا میرا عیسیٰ بول رہا تھا، ماں کی طہارت کی گواہی بھی دے رہا تھا، اپنی نبوت کا اعلان بھی کر رہا تھا، اپنی کتاب کا اعلان بھی کر رہا تھا۔ تیرا نبی بنا 40 سال کے بعد، میرا عیسیٰ 3 دن کا بول رہا تھا، تو میرا عیسیٰ افضل۔ اسی عیسائی کو کسی اس بچے کے سامنے بٹھا جو حسین کی مجلس میں آتا ہے، مکتب اہل بیت کے پیروکار بچے کے سامنے بٹھا، علی کے شیعہ بچے کے سامنے بٹھا، حسین کے ادار کے سامنے بٹھا، وہ کہے گا میرا عیسیٰ افضل، یہ کہے گا میرا مصطفیٰ افضل، وہ کہے گا عیسیٰ افضل، یہ کہے گا مصطفیٰ افضل۔ کہے گا دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا 3 دن کا عیسیٰ ماں کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا، ماں کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا۔ میرا شیعہ بچہ کہے گا یہ کوئی کمال ہے کہ وہ 3 دن کا بول رہا تھا، یہ کوئی عظمت ہے کہ وہ 3 دن کا بول رہا تھا۔ اگر تیرا عیسیٰ 3 دن کا مریم کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا، تو میرا علی 1 دن کا محمد کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا۔ توجہ ہے، 3 دن کا بول رہا تھا، میرا علی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ 1 دن کا بول رہا تھا۔ اب توجہ کرنا، کہے گا دلیل کیا ہے؟ جب مصطفیٰ نے علی کو اٹھایا، علی کا چہرہ بھی دیکھا، علی نے آنکھیں کھولی، نبی کا چہرہ دیکھا، بلکہ یوں کہو شمس نبوت نے کمر امامت کو دیکھا، شمس نبوت کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھول کر کمر امامت نے نبوت کا چہرہ دیکھا۔ جب نبی نے دیکھا، کہا یا علی اقرا، یا علی اقرا، علی مجھے کچھ سناؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اقرا القرآن والتوراۃ والانجیل او الزبور، اے رسول قرآن پڑھ کے سناؤں، تورات پڑھ کے سناؤں، انجیل پڑھ کے سناؤں، زبور پڑھ کے سناؤں؟ کہا یا علی مجھے قرآن سناؤ، نبی کے ہاتھوں پہ ہے علی، کہا مجھے قرآن سناؤ۔ فرمایا وقد افلح المؤمنون، اے رسول مومن کامیاب ہے۔ فرمایا بے ولایت کا یا علی، مومن کامیاب ہے تیری ولایت کی وجہ سے۔ مومن کامیاب ہے تیری ولایت کی وجہ سے۔ اب ایک جملہ، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا عیسیٰ افضل ہے۔ ہمارے شیعہ بچے نے کیا کہا؟ میرا مصطفیٰ۔ توجہ، کیوں؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی بول رہا تھا، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ
علی بول رہا تھا، وہ پوچھے گا اس میں مصطفیٰ کی عظمت کہاں آ گئی؟ مصطفیٰ کیسے افضل ہو گیا؟ بول تو علی رہا تھا، پھر مصطفیٰ کیسے افضل ہو گیا؟ اس عیسائی کو، اس غیر مسلم کو پھر میرے مولا علی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا والو انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کا غلام ہوں، میں علی محمد کا غلام ہوں۔ جس کا غلام ایک دن کا بول رہا تھا، اس کا مولا مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا۔ اس کے بعد ذکر مسائل، گرمی میں زیادہ آپ کو نہیں بٹھانا چاہتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا ہے محمد۔ ایک دن مولانا ہے مصطفی صاحب کے مصطفی اہل سنت کے بڑے عالم دین ہے، بڑا خوبصورت جملہ مجھے لگا، کہتے ہیں اللہ نے نام بھی چن کے رکھا جس کا نام لینے کے لیے ہونٹوں کو بوسہ لینا پڑتا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ۔ یہاں جملہ میں ایک اضافہ کرتا ہوں، مصطفی صاحب نام وہ ہے جس کے لینے کے لیے بوسہ لیتے ہیں ہونٹ۔ جس نام پہ بوسہ لیتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، نام ایسا ہے کہ 2 مرتبہ ہونٹ بوسہ لیتے ہیں، ایک مرتبہ بوسہ نہیں لیتے۔ ہاں جی، ایک دفعہ مل کر کہنا محمد، ہاں نہیں یہ آواز اتنی تھوڑی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، حضرت کا نام ہے اور حضرت کی ذات پر بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام چن کے رکھا، 2 نام ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اتنی عظیم مجلس میں سارے پڑھے لکھے عزادار باشعور لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ عزادار بیٹھے ہیں، میرا جملہ ضائع نہیں جائے گا۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے محمود اور ایک ہے محمد۔ پھر سنیں، ایک لفظ ہے محمود اور ایک ہے محمد۔ معنی کیا اس کا؟ محمود کا معنی ہے جس کی تعریف ہو، محمود اس میں مفعول ہے جس کی تعریف ہو، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ محمود جس کی تعریف ہو، دعا پڑھتے ہیں نا یا محمود بحق محمد، یہ تو لفظ سب کو یاد ہے نا، یاد کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے، بچے بچے کو لفظ یاد ہے۔ محمود جس کی تعریف ہو اور محمد اس میں مبالغہ جس کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ آئیے 62 چک کے عزاداروں کی محفل میں، مجلس میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سارے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں، پروردگار حق یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا، تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا۔ بھئی تیرا نام ہے محمود جس کی تعریف ہو، محمد جس کی زیادہ تعریف ہو، پروردگار تیرا نام محمد اور تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا۔ عجب نہیں جواب آئے، توجہ، عجب نہیں پروردگار کا جواب آئے کہ جس کی پوری کائنات مل کر تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی میں اللہ تعریف کروں اسے محمد کہتے ہیں۔ کتنا عظیم نبی ہمیں دیا۔ ایک جملہ، نبی کے امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے، نبی کے امتی بننے پر۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبی سے پہلے، مصطفیٰ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے ہیں سب نے دعا کی ہے کہ میرا اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ میرے خیال میں یہ جملہ
گزر گیا ہے، ہر نبی نے یہ دعا کی ہے کہ میرے اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے. توجہ، میرے اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ کے پاس تھی الواح، ایک لوح اٹھائی، اس پہ لکھا تھا کہ ایک امت آئے گی جو گناہ کرے گی، لیکن اللہ اس امت کو توبہ کی مہلت دے گا. اللہ اس امت کو توبہ کی، پہلی امتیں جیسے گناہ کرتی عذاب آ جاتا. کتنی امت مصطفیٰ مقدر والی ہے، جتنے گناہ کرتی اللہ کہتا چھوڑ دو، عذاب آخرت میں دوں گا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے توبہ کر کے آ جائے. ہاں جی، اللہ اگر عذاب دینا چاہے نا تو کوئی دیر ہو سکتی ہے. ہاں جی، یہاں ایک جملہ روک کر اپنے جوانوں کے لیے ایک ذہن میں بٹھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچہ کریں گناہ سے، گناہ سے بچہ کریں. کیا عالم ہوگا اس بندے کا کہ عین گناہ میں موت آ جائے. آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بندہ گناہ کر رہا ہو، ملکل موت آ جائے، توبہ کی مہلت ہی نہ ملے. لہذا کوشش کریں، علی کا شیعہ، حسین کا زدہ، گناہ سے بچنا چاہیے. لوح اٹھائی، ایک امت آئے گی گناہ کرے گی، اللہ توبہ کی مہلت دے گا. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ اجعل هذه الامت امتی، میرے اللہ یہ امت مجھ عیسیٰ کی امت بنا دے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے. سلوات پڑھیے میرے گھر بابا سے بولا. دوسرا جملہ ایک اور لوح اٹھائی، لکھا تھا ایک امت آئے گی دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی. ہے پروگرام جنت میں جانے کا کہ نہیں؟ آئے گی آخر میں، جنت میں سب سے. میرے اللہ یہ موسیٰ کی امت بنا دے. اللہ نے کہا موسیٰ یہ بھی میرے محمد کی امت ہے. جب محمد کی امت کے فضائل پڑھے موسیٰ نے، پھر آخری دعا کی پروردگار اگر یہ امت میری نہیں بناتا تو پھر مجھ موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے. یا رسول اللہ. کتنی عظیم امت ہے یہ. اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے. اور نبی کے بعد بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں علی عطا کیا ہے. یہ سب سے بڑا مقدر ہے. خدا کی قسم ناز کیا کرو، شیعو فخر کیا کرو. اور یہ ناز ہے ہی ہمارے پاس، یہ امتیاز ہے ہی ہمارے پاس، یہ رتبہ اللہ نے دیا ہی ہمیں ہے. ہم نے رہبر بنائے نہیں، جن کو اللہ نے بنایا ہے وہ ہمیں ملے ہیں، وہ ہمیں ملے ہیں. بس عزیزو، پیغام بھی ہو گیا. دو جملے ذکر مسائل کے، گرمی بھی زیادہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آج 28 سفر ہے اور چہلم میں امام حسین کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے. میں دونوں کو ملا کر دو جملے مسائل کے، مجھے یقین ہے کہ ہر آنکھ عبادت کر کے جائے گی. آج مدینے سے 2 جنازے اٹھے ہیں. ایک جنازہ ہے نانے کا اور ایک ہے نواسے کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک جنازہ ہے نانے کا اور ایک ہے نواسے کا. عزاداروں، جنازے میں بڑا فرق ہے. نانے کا جنازہ اٹھایا تو گیا،
اگرچہ اٹھانے والے چند لوگ تھے لیکن گیا ہوا جنازہ گھر واپس نہیں آیا۔ عزادارو، اس علاقے کے غیوروں، یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے گیا ہوا پھر واپس آ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے جنازے میں بلایا ہی نہیں گیا۔ میں بتاؤں کہ مسلمانوں نے پنٹن کے جنازے کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ متوجہ بیٹھے ہیں، پرسہ دے گی، ایک ایک آنسو آ گئے، یقیناً عبادت ہو جائے گی۔ مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ پنٹن کے جنازے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عزادارو، پہلا جملات کر رہا ہوں، اس علاقے میں غریب سے غریب مر جائے نا، غریب سے غریب، بیٹے باپ کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، گھر کے صحن میں آتے ہیں، سامنے بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں خاک پہ، وہ بہنیں اٹھتی ہیں، پہلا سوال اپنے بھائی سے کرتی ہیں، بھائی مجھے اتنا بتا میرے بابا کے جنازے میں لوگ کتنے تھے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ میرے بابا کے جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ ہاں عزادر سنو گے، جب علی نبی کو دفن کر کے واپس آئے نا، گھر کے صحن میں آئے، نبی کی اکلوتی بیٹی زہرا خاک پہ بیٹھی تھی، سیدہ خاک سے اٹھی ہے، علی کو دیکھ کر کہتے یا علی میرا بھائی تو کوئی نہیں ہے۔ زہرا یہ پوچھتی ہے میرے بابا کے جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی خوبصورت آپ نے ابتدا کی ہے، میرے بابا کے جنازے میں لوگ کتنے تھے۔ عزادر سنو گے، صرف مصائب یہاں تک نہیں رہے، تدفین کے 3 دن کے بعد یہی نبی کی بیٹی ہے، اپنے بابا کی قبر کے پاس بیٹھی ہے، رو کر کہہ رہی ہے بابا ذرا دیکھو تیری بیٹی ضعیف ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بابا تیری بیٹی ضعیف ہو گئی۔ یہ پہلا جنازہ تھا مدینے کا۔ عزادر سنو گے، مسلمان پوچھتے ہیں آؤ مدینے میں دوسرا جنازہ اٹھا ہے پنٹن میں سے، سنو گے یہ دوسرا جنازہ کسی مرد کا نہیں تھا، یہ جنازہ تھا علی کی زوجہ نبی کی بیٹی حسنین کی ماں کا، یہ جنازہ تھا بطول کا۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھا ہے زہرا کا۔ عزادر جسے غسل بھی رات کو دیا گیا، جسے کفن بھی رات کو پہنایا گیا، جس کا علی نے جنازہ بھی رات کو پڑھا۔ عزادر جب غسل دے رہے تھے نا، ایک دفعہ علی نے بلند بلند رونا شروع کر دیا۔ عزادر سلیمان نے پوچھا یا علی روتے کیوں تھے؟ کہا جب غسل دے رہا تھا مجھے پتا چلا زہرا نے اپنی غربت کو چھپایا ہوا تھا۔ زہرا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا رہی تھی، جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ عزادرو یہ دوسرا جنازہ، اب تیسرا جنازہ سنو گے جتنے بھی غیور بیٹھے ہو۔ تیسرا جنازہ اٹھا ہے کوفے کے شہر میں۔ یہ جنازہ کس کا تھا؟ علی کا جنازہ تھا۔ زہر آلود ضرب جسے سر اقدس میں ماری گئی۔ عزادر یہ تیسرا جنازہ تھا علی کا، کوفے کے شہر میں۔ عزادارو ایک مرتبہ علی نے وصیتیں کی نا، جب زینب کو دیکھا نا، عزادر علی نے بلند بلند رونا شروع کر دیا۔ میرے مولا حسن پوچھتے ہیں بابا اتنی بلند کیوں رو رہے ہو؟ کہ حسن بیٹا اپنی زینب کی قسمت پہ رو رہا ہوں جو میرے سامنے نہیں آتی، کل یہی زینب ہوگی اور اسی کوفے کا بازار ہوگا، میری زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبے پڑھے گی۔
جزاکم ربکم ادا کرو تیسرا جنازہ. وقت نہیں ہے ایک ایک جنازے کی وضاحت کروں. ہاں ادا کرو چوتھا جنازہ. آج کی مناسبت سے 28 صفر چوتھا جنازہ اٹھا ہے حسن مولا کا. مدینے کے شہر میں جنازہ اٹھا ہے میرے مولا حسن کا. ہاں ادا کرو. میرا سوال ہے, میرا مسلمانوں سے سوال ہے, اس علاقے کے غیور عزاداروں سے سوال ہے, کسی غریب کا بھی کوئی جنازہ اٹھائے نا, وہ گیا ہوا جنازہ قبرستان سے واپس نہیں آتا. عزادارو یہی فرق ہے امیر اور غریب کا. عجب نہیں میرے مولا نے کہا ہو کہ امیر وہ ہوتا ہے جسے وطن پہ قبر تو مل جائے, غریب وہ ہوتا ہے جسے قبر کی جگہ بھی نہ ملے. پھر ایک اور فرق بیان ہوا, عزادارو امیر وہ ہوتا ہے جسے 2 کفن امت پہنائے, اور غریب وہ ہوتا ہے جسے 1 کفن بھی نہ ملے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ چوتھا جنازہ اٹھا ہے. عزادارو بہنوں نے اپنے بھائی کا جنازہ تیار کیا. زینب عالیہ نے بھائی کو خدا حافظ کیا. عزادارو میں نے مقتل کی یہ جملے پڑھے ہیں, جیسے جیسے حسن کا جنازہ گھر کے صحن سے اٹھتا جا رہا ہے, علی کی بیٹیاں گھر کے دروازے تک آ رہی ہیں اور رو کر کہہ رہی ہے اللہ کے حوالے بھائی حسن, بابا کے بعد تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, اماں زہرا کے بعد تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. عزادارو جنازہ گھر سے باہر گیا, نانا کے روضے کے قریب پہنچا تھا. یا امت نے اجر رسالت ایسا دیا کہ 70 تیر حسن کے جنازے میں عباس نے تلوار اٹھائی. مولا حسین کہتے ہیں جنگ نہیں کرنی, میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی اگر نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے, حسین مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزادارو یہ چوتھا جنازہ جس مناسبت سے آپ مجلس کر رہے ہیں, چہلم امام حسین, چوتھا جنازہ مدینے میں اٹھا جس کے جنازے پہ تیر تھے. اللہ اکبر. یہ چوتھا جنازہ تھا کہ جنازے پر امت نے تیروں کی بارش کی. جو 5واں جنازہ اٹھا ہے نا کربلا میں, عزادارو یہ وہ شہید ہے جس کا جنازہ تیروں پہ تھا, جس کا جنازہ تیروں پہ تھا. مولا حسین خوش قسمت ہو, آپ کا جنازہ بھی اٹھا تھا, آپ کو حسین نے غسل بھی دیا تھا, آپ کو حسین نے کفن بھی پہنایا تھا. ذرا کربلا آئیے, حسین کا لاشا ہے, حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جزاکم ربکم. بس عزادارو 2 جملے مقتل کے مکمل ہو گیا پرسہ. کوئی غریب سے غریب مر جائے, عزادارو بہنیں دور رہتی ہوں, خدا جانتا ہے بھائی کے جنازے پہ آتی ہے, اس وقت تک گھر نہیں جاتی جب تک بھائی کا چہلم نہ منا لے. جب تک بھائی کا چہلم نہ منا لے بہن بھائی کے گھر سے نہیں جاتی. عزادارو بیٹیاں پیغام بھیجے تو ماں کہتی ہے ابھی میرے بھائی کا چہلم نہیں ہوا, آئیے 11 محرم ہے, زینب حسین کے لاشے پہ بیٹھی ہے, شمر کے ہاتھ میں تازیانہ, جب تک پوشت زخمی نہیں ہوئی زینب لال سے نہیں اٹھی, سر پہ چادر نہیں تھی. اب بی بی اٹھی رو کر کہتی ہے حسین اللہ کے حوالے تیری بہن شام جا رہی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جزاکم ربکم. عزادارو 2 سفر یہ زینبی قافلہ شام پہنچا ہے. خدا کے لیے مقتل کے مسائل کا جملہ سن سکو. 2 سفر یہ قافلہ شام پہنچا. نبی کا صحابی ہے سال, کہتے ہیں میں فلسطین سے آیا, میں نے دیکھا شامی عید منا رہے ہیں,
نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا عربوں کا کوئی تہوار تو ہے نہیں، یہ عید کیوں منا رہے ہو؟ سادات مجھے معاف کرنا، عرب کہتے ہیں تو اجنبی لگتا ہے. باغی نے خروج کیا تھا، کربلا مارا گیا، اس کی بہنوں کو اسیر کر کے شام لایا گیا. عزادر یہ سننا تھا یا ایک مرتبہ سعد نے پوچھا وہ قیدی کہاں ہے؟ عزادر کا باب سعد کے دروازے پہ چلے جاؤ. عزادر سعد کہتے میں باب سعد کے دروازے پہ آیا، قیامت کا منظر تھا، کچھ سر نیزوں پہ سوار تھے. کہتے ہیں میں سروں کو دیکھتا آیا، ایک نیزے کے پاس کھڑا ہو گیا، اس نیزے پہ ایک 6 ماہ کے بچے کا سر تھا. میں وہاں رک گیا، میں نے کہا اے معصوم بچے، تیری ماں تجھ سے پہلے مر گئی ہوگی. ایک مرتبہ آواز آئی رباب زندہ ہے. میرے اصغر کا قاتل حرملا کربلا سے شام تک میرے سامنے مسکرا کے چلا جاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادر میں چلتا ہوا کہتا ہے قیدی کے پاس آیا، گل میں خاردار توک، ہاتھوں میں زنجیر تھے، پاؤں میں بیڑیاں، کمر جھکی ہوئی ہے. کہتا ہے میں نے سلام کیا، السلام علیکہ ایوہ الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو. کہتا ہے قیدی نے کمر کو سیدھا کرنے کی کوشش تو کی، زنجیروں نے سیدھا نہیں ہونے دیا. قیدی نے ایک مرتبہ کہا مجھے پھر سلام کرو. سعد کہتا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا. میں نے کہا قیدی لگتا ہے تجھ پہ کسی نے سلام نہیں کیے. قیدی کی چیخیں بلند ہو گئی، رو کر کہتے ہو میرے نانا کا صحابی صاحب، میں جہاں سے گزرتا ہوں کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، کوئی مجھ پہ آگ کے انگارے پھینکتا ہے. کہتے تو قیدی مجھے جانتا کیسے ہے؟ خدا کے نام پہ بتا تو ہے کون؟ رو کر کہتے انا علی ابن الحسین، اے سہل میں علی زین العابدین ہوں. سہل اپنی آنکھیں نیچے کر لو، یہ قیدی بیویاں نبی کی بیٹی ہے، ان میں علی کی بڑی بیٹی زینب. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس عزادر کے ساتھ نے ابھی تک فرصہ نہیں دیا. آخری مقتل کا جملہ، زحمت ختم ہو گئی. عزادر سال کہتا ہے میں آگے بڑھا، قیدی گئے، زندان شام ملا جس کی چھت نہیں تھی، جس انتظار میں بیٹھے ہیں. عزادر یزید نے سجاد کو بلایا کہ سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا ہے. عزادر یہ لفظ آپ نے تو سن لیا، یہ کسی قیدی سے پوچھو نا جسے رہائی کی خبر ملے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ گھر جاؤں گا، بچوں کو ملوں گا، بھائیوں کو ملوں گا، بہنوں کو ملوں گا، رشتہ داروں کو ملوں گا. ہر قیدی خوش ہوتا ہے. لیکن مقتل نے لکھا ہے سجاد بھی روئے، زینب بھی روئی. کسی نے پوچھا رہائی مل گئی روتے کیوں ہو؟ زینب نے رو کر کہا میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرے بھائی کربلا سو گئے، میرا اکبر کربلا سو گیا، زینب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ عزادر بی بی نے مطالبے کیے. کہا سجاد میرا پہلا مطالبہ ہے انہیں کہو شہداء کے سر واپس کرو. میرا دوسرا مطالبہ ہے زینب کو شام میں گھر دیا جائے. زینب حسین پہ روتی ہے، حسین کا ماتم کرے گی، حسین کی عزاداری کرے گی. عزادر شہداء کے سر ملنے شروع ہو گئے. ایک ایک سر آتا ہے، ہر بی بی کے ہاتھوں پہ اس کے وارث کا سر آتا ہے، ہر بی بی ماتم کرتی ہے. عزادر ایک مرتبہ تو روگا، ایک 6 ماہ کے بچے کا سر لے کے آیا، جناب سجاد کے ہاتھوں پہ دیا، رو کر کہتے اماں رباب اٹھو علی اصغر کا سر آ گیا. ہر بی بی کھڑی ہو گئی، آ گیا میرا اصغر. عزادر پھر علی اکبر کا سر آیا کہ اماں لیلہ علی اکبر کا سر آ گیا. عزادر بی بی لیلہ کو سر دیا. اب دروگا 2 سر لے کے کھڑا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر ہیں، کوئی بی بی لینے والی نہیں ہے. دروگا کہتا سجاد ان کی ماں کربلا میں مر گئی، ان کی ماں
کربلا میں مر گئی. سجاد کہتے پھوپھی زینب اور محمد کے سر آ گئے, اپنے بیٹوں کے سر لے لو کہ سجاد میں نے حسین کا صدقہ دیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادر گھر مل گیا, بی بی نے حسین کی عزاداری شروع کر دی. پہلی صاف عزا بچھائی ہے زینب نے شام میں. عزادر شام کی عورتیں اکٹھی ہو گئی. جب ساری عورتیں اکٹھی ہو گئی نا, علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ دیکھا, دیکھ کر کہتے شام کی عورتوں, جب میں شام میں آئی تھی تم نے زینب کو پتھر مارے تھے, تم نے زینب کو پتھر مارے تھے. اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو, علی کی بیٹی حاضر ہے, میرے جانے سے پہلے مجھے پتھر مار لو. عزادر و محمد ملنے شروع ہوئے, رنگین تھے پردے. بی بی نے کہا انہیں سیاہ بنا دو, اے چالو ہے سودا. سجاد انہیں سیاہ بنا دو. بس آخری جملہ, عزادر پردے سیاہ ہو گئے, بیبیاں محملوں میں بیٹھ گئی. جب قافلہ چلنے لگا نا, ایک مرتبہ سجاد بلند روئے, رو کر کہتے پھوپھی زینب محمل میں مجھے اماں رباب نظر نہیں آتی, اماں رباب نظر نہیں آتی. عزادر سجاد و زینب خرابہ شام کی طرف چلے. قیامت کا منظر تھا, رباب نے اپنے آپ کو سکینہ کی قبر پہ گرایا ہوا تھا. رو کر کہتے بیٹی ہر روز پوچھتی تھی اماں وطن کب جائیں گے, تیری ماں مدینے جا رہی ہے, سکینہ او مدینے چلیے, بیٹی میں وطن پہ جا رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. پروردگار محمد وآل محمد کی عزت کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے خالق اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف فرما. ہمارے والدین, ہمارے مرحومین جو اس علاقے کے عزادار ماتمی دنیا سے چلے گئے, سب کے گناہ کو معاف فرما. پروردگار انہیں سید الشہداء امام حسن مجتبی سید الانبیاء کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما. پروردگار عزاداروں کی حفاظت فرما, عزاداری کی حفاظت فرما, عزاداری کے دشمن کو ذلیل و رسوا فرما. پروردگار محبت علی, ولایت علی, عشق حسین ہماری نسلوں کے دلوں میں راسخ فرما. ہماری بیٹیاں بہنیں ان کے پردوں کو سلامت فرما. پروردگار انہیں جناب زینب عالیہ کی سیرت اور کنیزی نصیب فرما. علماء اعلام, مراجع, بزرگان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار اس ملت کی عزت میں اضافہ فرما. اے میرے اللہ وطن کی حفاظت فرما. جو ہاتھ ماتوں میں شبیر کے لیے بلند ہوتے ہیں, جو ہاتھ اللہ میں حضرت عباس کو بلند رکھتے ہیں, میرے اللہ ان ہاتھوں کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما. وارث غم میں اہل بیت, وارث غم میں مظلوم کربلا حضرت حجت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما. ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما. جو عزادار بیمار ہیں میرے اللہ انہیں صحت عطا فرما. جو عزادار ماتمی کربلا کے سفر پہ ہیں زیارت کربلا کے لیے, میرے اللہ ان کا سفر بے خطر فرما. زیارت کربلا کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں اپنے وطن معروف تک پہنچا. پروردگار ہمارے وطن کی حفاظت فرما. وطن کے دشمنوں کو دنیا میں رسوا فرما. ربنا آمنا بفضلک ورحمتک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. رب صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. سارے مومنین بھائی جو نیاز کھا کے جاوے. کھلڑ مگسیاں لے مجلس اعزا ہو رہی ہے اور قبلہ صاحب باقر حسین گلو صاحب اتو جا کے اتنے خطاب فرمائشن